بسم الله الرحمن الرحيم أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دونه أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. اس سے پہلے والی آیات کریمہ کے اندر یاجوج ماجوج اور ذوالقرنین کا واقعہ بیان ہوا. اس سے پہلے بھی اصحاب کہف وغیرہ کا موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا. اب یہاں سے جو آخری رکوع شروع ہو رہا ہے یہ سورت کا خلاصہ ہے. ہر سورت کے آخر میں کچھ آیات کریمہ ہوتی ہیں، ایک رکوع وغیرہ، یہ کیا ہوتا ہے؟ سورت کا خلاصہ ہوتا ہے کہ سورت نے کن کن چیزوں کو بیان کیا. تو یہ چیز بھی یہ سورت بھی توحید کے اوپر زور لگا رہی تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہ کرو. چاہے ذوالقرنین کتنا ہی بڑا بادشاہ کیوں نہیں، لیکن ذوالقرنین کی آپ نے عبادت نہیں کرنی. اصحاب کہف اتنی بڑی کرامت ہوئی ان کی کہ 300-900 سال تک سوئے رہے، پھر جا کر جاگے. کتنے ہی بڑے بزرگ کیوں نہ تھے، ان کی قبر آپ نے ان کا مقبرہ بنا کر ادھر آپ نے ان کی عبادت نہیں کر لی. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کتنے ہی جلیل القدر پیغمبر ہیں، یا ان کے ساتھ خضر کو ہم نے کتنی چیزوں کا علم دیا تھا، لیکن جو کچھ بھی تھا آپ ان کی عبادت نہیں کر سکتے. فرمایا افحسب الذین، یا لوگ گمان کرتے ہیں، کفروا کافر لوگ، ان یتخذوا عبادی، کہ وہ بناتے جائیں گے عبادی میرے بندوں کو، من دونی میرے علاوہ، اولیاء دوست کارساز. تو کیا گمان کرتے ہیں اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا؟ ضرور، ہر صورت میں اللہ انہیں عذاب دے گا. اللہ خود فرماتے ہیں ہر چیز کی بخشش میں دے دوں گا اگر میں نے چاہا. میں شرک کی کسی قسم کی معافی تو میں نہیں دیتا. شرک میرے ہاں قابل قبول نہیں. اللہ اپنا پارٹنر کسی کو بھی بنانا پسند نہیں کرتے. اللہ یکتا ہے، تنہا ہے. فرمایا انا اعتدنا، عذاب کیا دوں گا؟ انا بے شک ہم نے اعتدنا تیار کر رکھی ہے جہنم. کس کے لیے؟ للکافرین، کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے. نزلا، مہمان نوازی کے اعتبار سے. اب نزل کس مہمان نوازی کو کہا جاتا ہے؟ جب مہمان آپ سے پہلی مرتبہ ملاقات کرتے ہیں، آپ کا دروازہ کھٹکھٹایا، آپ اس کے سامنے ملے، اب کھانے کا وقت ہے یا نہیں، آپ کو صرف مہمان خانے میں بٹھا کر سب سے پہلے پانی وغیرہ پیش کرتے ہیں، چائے وغیرہ پیش کرتے ہیں. اس مہمان نوازی کو کیا کہا جاتا ہے؟ نزول. اللہ فرماتے ہیں اس جہنم کو میں نے ان کے لیے بطور استقبال تیار کر رکھا. یہ جہنم تو ان کے استقبال کے لیے ہے، اور کئی طرح کے ان کو عذابات ملیں گے. وہ عذابات کا تذکرہ حدیث کے اندر آیا ہے. جب ان عذابات کے بارے میں انسان سنتا ہے، زمین پاؤں تلے سے نکل جاتی ہے، انسان کانپ جاتا ہے، جسم کے سارے بال کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے ایسے عذابات تیار کر رکھے. تو فرمایا کہ میں اپنے ورے یعنی اپنے علاوہ، اللہ فرماتے ہیں میں اپنے علاوہ کسی کے لیے یہ چیز برداشت نہیں کرتا کہ اسے کیا بنایا جائے، میرے ساتھ پارٹنر بنایا جائے. چاہے وہ اللہ کا نبی ہو، ولی ہو، بادشاہ ہو، کافر ہو، کوئی بھی ہو، آپ کسی کو بھی اللہ کے ساتھ پارٹنر نہیں بنا سکتے. قل، اے محمد رسول اللہ، آپ فرما دیجئے مشرکوں سے، کافروں سے، حل ننبئکم، کیا ہم تمہیں خبر دیں، بتائیں، بالاخسرین اعمالا، اعمال خسارے کے لحاظ سے کن لوگوں کے اعمال؟ وہ کون سے لوگ ہیں؟ الذین، وہ لوگ ہیں، ضل سعیہم، جن کی برباد ہو گئی کوششیں. دنیا کے اندر ہر کوئی کوشش کے اندر لگا ہوا ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، کافر ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، کوئی بھی ہے، وہ کوشش کے اندر لگا ہوا ہے. کوشش اس کی یہی ہے کہ میری دنیا بن جائے، اور انہوں نے غلط اختیار کیا. عیسائی ہیں، انہوں نے حضرت عیسیٰ کے ساتھ لو لگائی ہوئی کہ حضرت عیسیٰ ہمیں بچائیں گے عذابات سے، عیسیٰ ہمارے خدا ہے. فرمایا کہ یہ ساری ان کی کوشش کیا ہے؟ برباد ہے. ہندو ہیں، بتوں سے لو لگائی ہوئی ہے، بتوں سے امید لگائی ہوئی ہے، یہ بت ہمیں کل قیامت والے دن بچائیں گے. اللہ فرماتے ہیں یہ سارے کے سارے ان کے اعمال جو ہیں یہ کیا ہیں؟ خسارہ ہے، باطل ہیں، کوئی فائدہ انہیں نہیں دیں گے. فی الحیات الدنیا،
ان کی دنیا کی زندگی کے اندر الذین ضل سعیہم، ان کی جو دنیاوی کوششیں ہیں کہ اللہ کے خلاف، اللہ کے مقابلے میں اللہ کے دوست جو بناتے ہیں، فرمایا یہ سارے برباد ہیں، انہیں کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ اور ولی کا معنی یہاں پر کیا لیں گے ہم؟ کارساز لیں گے۔ ویسے ولی دوست کو بھی کہا جاتا ہے، ولی کے کئی معنی آتے ہیں، لیکن یہاں پر کون سا ہے؟ کارسازی کا معنی۔ اب یہ کارسازی اگر آپ نبی کے ساتھ لگاتے ہیں تب بھی یہ آپ کی بربادی ہے، اگر کسی عام آدمی سے لگاتے ہیں تب بھی آپ کی بربادی ہے۔ وہ کیسے؟ اب اللہ کارساز ہے، اللہ کاموں کو بنانے والا ہے۔ مثال کے طور پر زندگی، موت، اولاد، غم، خوشی، تکالیف کو دور کرنا، جتنی چیزیں بھی ہیں یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام۔ اب اگر کوئی ان چیزوں کو کسی اور کے ساتھ جوڑتا ہے، نبی کے ساتھ، ولی کے ساتھ، کسی بھی بزرگ کے ساتھ، چاہے وہ زندہ ہے مردہ ہے، تو وہ کیا ہے؟ بربادی ہوتی ہے، اعمال اس کے سارے برباد ہو جائیں گے۔ کیوں؟ جب انسان شرک کرتا ہے تو ایمان نہیں رہتا، دو چیزیں جمع تو نہیں ہو سکتی نا، کفر بھی جمع ہو جائے، ایمان بھی جمع ہو جائے۔ ایمان آئے گا کفر چلا جائے گا، کفر آئے گا شرک آئے گا، ایمان چلا جائے گا۔ جب ایمان آپ کا چلا گیا پھر جتنے اعمال بھی کریں آپ کو فائدہ نہیں دیں گے۔ مشرکین سر عام نعرہ لگاتے تھے فخر کر کے کہ ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، بیت اللہ کا خیال کرتے ہیں، مسجد کی تعمیر کرتے ہیں، جھاڑو لگاتے ہیں، جو باہر سے مہمان آنے والے ہیں حج کے لیے ہم ان کی خدمت کرتے ہیں، ہم محمد سے آل ہیں۔ تو اللہ نے جواب میں کیا فرمایا؟ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، کہ بے وقوفوں، کہ نادانوں، بدبختوں، کیا تم نے اپنے ان اعمال کو جھاڑو دینے کو، پانی پلانے کو محمد اور ایمان والوں کے ساتھ ملا لیا؟ کبھی بھی آپ کے یہ اعمال ایمان والوں کے ساتھ برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک نرا جاہل آدمی ہے جس نے دین کی کسی چیز کو کبھی چھیڑا بھی نہیں، نماز نہیں پڑھتا، کچھ بھی نہیں کرتا، لوگوں کے حقوق کھاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن ایک کلمہ اس نے پڑھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کروڑوں کافروں سے بہتر ہے۔ کروڑ کافر ایک جگہ پر جمع کرے نا، ایک اس کلمے والے کو ساتھ رکھے تو یہ کلمے والا ان 100 کافروں سے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ آج ہم نعرہ لگا جاتے ہیں کہ کافر ہم سے اچھے ہیں، کافر روڈ بنا رہے ہیں، کافر تعمیرات کر رہے ہیں، کافر لوگوں کے حقوق کا خیال کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں۔ یہ بالکل نرے جاہل والی بات ہے۔ کافر جو کچھ بھی کرے، کافروں کے وہ اعمال باطل ہیں، انہیں کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ مومن نے جو ایک کلمہ پڑھ لیا، اگر اس کلمے کے اوپر اس کی موت آ گئی تو یہ لاکھوں کروڑوں کافروں سے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ فرمایا وَهُمْ يَحْسَبُونَ، وہ یہ کافر لوگ سمجھتے ہیں، گمان کرتے ہیں، أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کہ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ بہت اچھے ہیں، حالانکہ یہ جتنے بھی اچھے کام کر رہے ہیں ان کو فائدہ کوئی نہیں دیں گے۔ أُولَٰئِكَ، یہ وہ لوگ ہیں الَّذِينَ كَفَرُوا، جنہوں نے کفر کیا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، رب کی آیات کریمہ کا، رب کی نشانیوں کا کفر کیا، اللہ کی آیتوں کا کفر کیا، وَحَبِطَ وَلِقَائِهِ، اور اس کے ساتھ ملنے کا کفر۔ یعنی کافر لوگ انکار کرتے ہیں کل قیامت میں اللہ سے ملاقات نہیں ہوگی، اور میں ایک بہت بڑے بدبخت ہیں۔ وَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے اعمال تمام کے تمام ضائع، ان کو کوئی فائدہ ان کے اعمال کل قیامت والے دن نہیں دیں گے۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ، ہم قائم ہی نہیں کریں گے ان لوگوں کے لیے یوم القیامت، قیامت والے دن وزنا، کوئی کسی قسم کا وزن۔ آج یہ جو ہم اعمال کر رہے ہیں، نمازیں وغیرہ جتنے بھی نیک اعمال، آج تو ہمیں نظر نہیں آ رہی ان کا اجر، جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان کا اجر ہمیں فی الحال نظر نہیں آ رہا، اور یہ اعمال بھی ہمیں نظر نہیں آ رہے، لیکن کل قیامت والے دن اللہ رب العزت ان تمام اعمال کو جسم عطا کریں گے۔ نماز ہم نے پڑھی ہے، وہاں پر اس کا ایک جسم ہو، ہمیں سب میں نظر آئے کہ یہ میرا عمل ہے، یہ میری نیکی ہے، یہ میرا گناہ ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، اور باقاعدہ طور پر انہیں ترازو کے اندر رکھا جائے گا، تولا جائے گا انہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم کافروں کے اعمال کو کوئی وزن ہی نہیں ہے، یہ اڑ جائیں گے نہیں۔ اس کی وجہ کیا کہ عمل کا وزن جو ہوتا ہے وہ ایمان کے ساتھ ہوتا ہے، جب آپ کا ایمان ہی نہیں تو عمل کا وزن بھی نہیں رہے گا۔ فرمایا ذالک جزاؤہم، یہ بدلہ ہے ان لوگوں کا
जहन्नम 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 उनको बदले के तौर पर दी जाएगी। क्यों दी जाएगी जहन्नम उन्हें? बिमा कफरू, उन्होंने क्या किया? इनकार किया। किसका? अल्लाह की आयत का। वत्तखज़ू आयाती, और बनाया उन्होंने मेरी आयतों का, मेरी निशानियों का, व रसूली, और मेरे रसूलों का, हुज़वन, मज़ाक। बड़े बदबख्त लोग, मानना न मानना एक अलग चीज़ है, लेकिन उन्होंने अल्लाह की आयतों का, अल्लाह की निशानियों का और अल्लाह के रसूल का मजाक उड़ा। सरेआम कहा करते थे, सामने आ गया, क्या आप कहते हो आज़ाब है? यदि मोहम्मद आज़ाब को लेकर आओ ना, हम देखें तो सही। मोहम्मद तो फलां फलां दावे करते हैं, फलां काम कर नजर, आसमान से फरिश्ते उतारना, तो ये क्या मजाक बन रहा है। और आज के मुआशरे के अंदर अहादीस का मजाक उड़ाया जा रहा है, कुरान का मजाक उड़ाया जा रहा है, तरह तरह के तरीकों से मजाक उड़ाया जा रहा है। और वजह क्या है? मुसलमानों से गैरत खत्म हो चुकी है। अगर मुसलमानों के अंदर गैरत होती तो मुसलमानों के दीन के इस तरह मजाक ना उड़ाया जाता। मुझे बताएं कि आप तौरात के ऊपर ईमान लाते हैं कि नहीं? तौरात पर हम सब का ईमान है। तौरात अब क्या हो चुकी है? मनसूख हो चुकी है। अब उस शरीयत के ऊपर अमल नहीं हो रहा। कितने लोग ऐसे उठे जिन्होंने तौरात का मजाक उड़ाया? नहीं उड़ाया। क्यों? यहूदियों के अंदर गैरत है, वो गैरत से काम लेते हैं। वो लोगों को मौका ही नहीं देते कि उनकी किताब का कोई मजाक उड़ाए। ईसाइयों की इंजील अगरचे उसकी असली शक्ल नहीं रही, लेकिन कितने लोग हैं उठकर वो इंजील का मजाक उड़ाते हैं? नहीं, कोई भी नहीं उड़ा रहा। सिर्फ और सिर्फ कुरान का मजाक उड़ाया जा रहा है। कमजोरी हमारी है, हमारी कमजोरी की वजह से इसका मजाक उड़ाया जा रहा है। तो फरमाया इन्नल लज़ीना आमनू, ये काफिरों के हालात गुजर गए, अब ईमान वालों के साथ क्या होगा? इन्नल लज़ीना आमनू, जो लोग ईमान लाए, व अमीलुस सालिहात, नेक अमाल किए, कानत लहुम जन्नात, जन्नतुल फिरदौस, अल्लाह ने उनके लिए क्या की है? तैयार कर रखी है, नुज़ुला, इस्तक़बाल की बात। सबसे बेहतरीन जो जन्नत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो जन्नतुल फिरदौस। लोगों, जब भी अपने लिए अल्लाह से मांगो जन्नत, तो जन्नतुल फिरदौस मांगा करो। फरमाया नुज़ुला, ये भी इस्तक़बाल की तरफ, इस्तक़बाल के तौर पर जब पहली मर्तबा पेश की जाएगी मुसलमानों के लिए, तो जन्नतुल फिरदौस को पेश किया जाएगा। उससे आगे क्या नेमतें हैं वो अल्लाह ही खूब जानता है। अल्लाह खुद फरमाते हैं मैंने तैयार कर रखी है या इबादी, अपने बंदों के लिए, माला ऐनुन रअत, कि वो चीज जिसे किसी आंख ने देखा नहीं, वला उज़ुनुन समिअत, और किसी कान ने उसके बारे में सुना नहीं, वला खतरा अला क़ल्बि बशर, और किसी दिल के अंदर उसका ख्याल भी पैदा नहीं हुआ। ऐसी जन्नत तैयार कर रखी है अपने बंदों के लिए। खालिदीन फीहा, हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे। ला यबगूना, वो तलाश नहीं करेंगे, अन्हा किबला, उस जन्नत से इंतकाल करना। यानी एक जगह पर इंसान रहता है, वो थक जाता है, कहता है कि अब इस जगह को मैं क्या करूं, छोड़ दूं। अल्लाह फरमाते हैं कभी भी जन्नतियों के दिल के अंदर ये ख्याल पैदा नहीं होगा कि हमें इस जन्नत से निकाला जाए। हमेशा हमेशा खुश होंगे। जैसे पहले दिन खुशी होगी, ऐसे ही करोड़ों हजारों साल बाद भी खुशी होगी। खुशी के अंदर कोई कमी नहीं आएगी। हर चीज के मजे के अंदर अल्लाह इजाफा फरमाएंगे, किसी चीज के मजे के अंदर कमी नहीं आएगी। एक ही फल होगा, एक दफा खाएंगे मजा होगा, दूसरी बार दफा खाएंगे मजे के अंदर और ज्यादा इजाफा होगा।